بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے وہ سب سے پہلی بات جو ایک معمولی سا اضافہ ہوا ہے، جیسے ساکھ ڈار ابھی بتا رہے تھے کہ بڑا معمولی سا اضافہ کیا انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، اور وہ معمولی سا اضافہ 35 روپے فی لیٹر ہے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں، اور عوام نے اس کو ایک پیٹرولیم بم قرار دیا ہے۔ اس پہ بات کی جائے گی اور اس حوالے سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے عوام کی طرف سے بھی، مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ اس فیصلے کے دوران جناب نواز شریف غصہ ہو کے میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے ہوں یا انہوں نے کوئی سختی کا اظہار کیا ہو۔ نہ ہی کوئی مریم نواز کی طرف سے ہمیں کوئی ایسا ٹویٹ دیکھنے میں آیا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ یہ تو بہت ظلم ہے اور انف اور اس کے اوپر کام کیا جائے اور دھیان دیا جائے، یہ وہ۔ تو اس کے اوپر ساری بات کی جائے گی کہ کیا صورتحال ہے اور یہ کیا گول کھلائے گی اتنی بڑی مہنگائی کا جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان 33 کے 33 نشستوں پر خود الیکشن لڑیں گے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک ایسا الیکشن لڑ چکے ہیں، مزید اگر 33 نشستوں پر لڑتے ہیں تو یہ اس میں کتنی سنجیدگی کا عنصر پایا جاتا ہے اور کیا صورتحال ہوگی، اور جنہوں نے استعفے منظور کیے ہیں ان کی طرف سے کتنی سنجیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، اس پر بھی جائزہ لیا جائے گا۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، اس حوالے سے اسلام آباد میں پیر کے روز چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ بھارتی فضائیہ کے نااہلی کی صورتحال یہ ہے کہ دو ان کے طیارے آپس میں ٹکرا گئے ہیں، اور گوالیار میں بھی تاریخی ہزیمت کے بعد بھارتی فوج کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ پوری گفتگو میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ان کی زیر قیادت کیا کر رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں کے جو کھمبیوں کی طرح یونیورسٹیاں اگ رہی ہیں ان کا معیار تعلیم کیا ہے، اور وہ کیا کر رہی ہیں، ان یونیورسٹیوں سے ڈگریوں لے کے نکلنے والے بچوں کا کیا مستقبل ہے۔ اس طرح کے مختلف سوالات ہوں گے ڈاکٹر صاحب سے، لیکن اس سے پہلے کہ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھا جائے، آپ کو اسحاق ڈار کی گفتگو کے کلپ سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پہ برلاس صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ جی اسحاق ڈار۔ جی اسحاق ڈار کا بھی میرا خیال ہے وہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے جی ابھی تک۔ مظہر برلاس صاحب آپ بتائیے کہ یہ مہنگائی ہو گئی ہے جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ علی صاحب، بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو حکومت اس ایشو پر آئی تھی کہ ہم لوگوں کو سہولیات دے گئے، اور جو رجیم چینج سے پہلے یہ مہنگائی مارچ کیا کرتے تھے حمزہ شہباز اور مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک مارچ کیا تھا، کیا وہ سارے وعدے بھول گئے، وہ ساری باتیں بھول گئے؟ اور آج ہی میں حمزہ شہباز کا ایک پرانا کوئی کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ فرما رہے تھے کہ ایک دم جو 12 روپے قیمت بڑھا دے اس انسان کے اندر لگتا ہے دل نہیں ہے، کوئی پتھر کا دل ہے۔ صحیح۔ تو آج 35 روپے بڑھنے پہ پتہ نہیں دل پلاسٹک کا بن گیا ہے یا کانچ کا بن گیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ صحیح ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مڈل کلاس ہوتی تھی وہ تو بیچاری میرا خیال ہے ختم ہی ہو گئی ہے۔ صحیح ہے۔ اور انہوں نے مجھے ویسے یاد کرا دی، یہ جو ہلکا سا آپ نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں ہلکا سا اضافہ، جی تو یہ شوکت عزیز کے دور میں نا کوئی چینی کوئی 37-38 روپے سے 45 روپے ہوئی، تو ڈالر تھا 60 روپے کا۔ صحیح۔ تو میں نے شوکت عزیز سے کہا کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، تو مجھے کہنے لگا جی کتنے ڈالر؟ میں نے کہا بھی اس کی تو قیمت ہی ڈالر سے کم ہے۔ تو میں نے کہا حضور آپ ڈالروں میں سوچتے ہیں، ڈالروں کا حساب کرتے ہیں، یہ بیچارے پاکستانی لوگ یہ روپے میں سوچتے ہیں، روپے کی بات کریں۔ تو ڈار صاحب نے بھی پتہ نہیں، وہ جو کہ شوکت عزیز کی طرف کی آدمی ہیں تو وہ بھی ڈالروں میں سوچتے ہوں گے، ڈالروں میں بات کرتے ہوں گے۔ ویسے یہ ہے کہ جب اس سے پہلے دور تھا عمران خان کا، تو اس میں جب فی بیرل پیٹرول کی قیمت 124-25 ڈالر تھی، صحیح ہے، تو لوگوں کو 150 روپے میں مل رہا تھا پر لیٹر۔ اب جب 76 ڈالر فی بیرل ہے عالمی منڈی میں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پیٹرول اس وقت 60 روپے لیٹر ہونا چاہیے، لیکن 60 روپے لیٹر نہیں ہے بلکہ 260 روپے لیٹر ہے۔ صحیح۔
یہ میرا خیال ہے نہ ان کو کوئی عوام کا دکھ ہے، نہ درد ہے، نہ کوئی احساس ہے. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہلکا سا معمولی سا اضافہ ہوا ہے. چلیں بھائی ان کی بات مان لیتے ہیں. اب ڈار صاحب تو ترقی کرتے کرتے سائیکلوں کے پنکچروں کی دکان سے آگے بڑھ گئے، تو لوگ تو بےچارے وہیں کھڑے ہیں نا. لوگوں کے تو والد جو تھے بودی پہلوان، تو آگے ان کا بچہ جو ہے وہ ساکا پہلوان بن گیا ہوگا. تو یہ تو ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب بن گئے. وہ آپ یقین کیجئے کہ ایک طرف ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، پھر ڈالر کے کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے باقی اشیاء کنٹرول نہیں ہے. ابھی تو دالیں بہت مہنگی ہوں گی. صحیح، بالکل صحیح ہے. کلو دال ملے گی. ٹھیک ہے، بالکل آپ کی طرف واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اس حوالے سے بات کریں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ماشاءاللہ ذمہ داری سنبھالی. آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم HEC کی صورتحال دیکھ رہے تھے. آپ کے آنے کے بعد کیا کیا بنیادی تبدیلیاں آپ لائے ہیں؟ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے آپ ایک ویژنری آدمی ہیں، ماضی میں بھی رہے، پھر آپ کو پتہ تھا کہ کیا کیا خلا پیدا ہوئے، کیا کیا گڑبڑیشنیں ہوئیں، ان کو آپ نے کیسے کنٹرول کیا ہے اپنے آنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الوی صاحب، اور برلاس صاحب آپ کا بھی شکریہ. ابھی مجھے 6 ماہ پورے ہونے والے ہیں جی. تو الحمدللہ اس میں نے کوشش کی کہ گھر سے سٹارٹ کریں، کیونکہ کچھ اس دوران بہت سی شکایتیں تھیں کہ انٹرنل ڈس انٹیگریشن ہو گئی ہے ادارے کے اندر. صحیح. ڈفرینٹ آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، بڑوں کے جھگڑوں کی وجہ سے وہاں پہ کوئی لیڈرشپ کا فقدان کچھ عرصہ رہا. جب چیئرمین پوزیشن خالی تھی، پھر ایکٹنگ چیئرمین دیے گئے، پھر دو بڑوں میں جھگڑے ہو گئے اور مسائل ہو گئے. صحیح. تو نیچرلی اس کا امپیکٹ ادارے کی پرفارمنس پہ پڑتا ہے. اور پھر جب ادارہ اپنے مسائل میں پھنس گیا تو یونیورسٹیاں تھوڑی سی فری بھی ہو گئیں، ریلیکس ہو گئیں، کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا. تو میں نے آتے ساتھ سب سے پہلے، اور باقی مسائل ہمارے اینڈ زیادہ تھے HEC کے اندر، کہ لوگوں کی 2 3 سال کی کوئریز، کویسچنز، اپلیکیشنیں پڑی ہوئی، ریکویسٹ پڑی ہوئیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، ہمیں یہ کرنا ہے اس کی اجازت دی جائے، وہ پروسیس نہیں ہو رہے تھے، کوئی پوچھ نہیں رہا تھا. صحیح. تو وہ بڑے مسائل تھے. جب میں آتے ساتھ ہی مجھے پتہ لگا اور سب کی طرف سے شکایتوں کو انبار لگ گئے. ٹاپ آف دیٹ دا فائنینشیل کنسٹرین جو پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں ابھی بھی آپ بات کر رہے تھے پیٹرول کے حوالے سے. جی. تو یہ مسائل تھے. تو الحمدللہ انٹرنلی میں نے آئی شوڈ سے 90% چیزیں اللہ نے کیا بہتر ہو گئی ہیں. صحیح. رسپانسونیس ایفیشینٹ ہو گئی ہے، لوگوں کے کانفیڈنس بلڈ ہو گئے ہیں. پھر میں نے بلوچستان، سندھ، اپنے پنجاب سے بہت سے علاقوں میں، کشمیر میں پرسنلی جا کے کچھ کانفیڈنس بلڈ کیا یونیورسٹیز کے ساتھ، وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. صحیح. اور گورنمنٹ یہاں فیڈرل لیول پہ بھی منسٹری ایجوکیشن ہے، ہماری پلاننگ کمیشن ہے، فائنانس ہے، باقی منسٹریوں کے ساتھ اور PM آفس کے ساتھ ان سے جو سپورٹ لے سکتا تھا لے کے چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی ہے. صحیح. اور پھر جو حالات جس سپیڈ سے چینج ہو رہے ہیں، اسپیشلی دا وے ایجوکیشن از گوئنگ ٹو بی ڈیلیورڈ، اور ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے، چیلنجز ہمیں فیس ہو رہے ہیں. کووڈ ہم نے گزارا 2 3 سال، دیکھا اس حالات میں کیسے ہماری ایجوکیشن نے سفر کیا. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، کمیشن کو آن بورڈ کیا، اپنے ڈفرینٹ ٹاسک فورسز ہیں، گروپس ہیں جو ایکسپرٹس کے ہوتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کیا دوبارہ کہ چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں. بالکل ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں جو بتایا ہے کہ مشروم کی طرح یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، بالکل زیادتی ہے، کنسالیڈیشن ہونی چاہیے. کہ ہمیں بہت اچھی اور یونیورسٹیاں چاہیے، لیکن بالکل صرف نمبر گیم کے لیے نہیں، اچھی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے. بالکل میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ کوالٹی آف ایجوکیشن ڈیٹیوریٹ ہوئی ہے. صحیح. ریسرچ کی پرائرٹیز کو ری ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نمبر گیم میں چلے گئے تو بہت ساری چیزیں، اگر میں نیگیٹیوٹی کو کور کروں جو لوگ سننا چاہتے ہیں، شاید ہمارا ماحول بھی ایسا ہو گیا ہوا ہے. نہیں، اس کی طرف ہم آئیں گے، آپ کی طرف آگے اگلے سوالات میں اس کی طرف آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پازیٹیو کیا ہے، جو مطلب کہ میں نے سسٹمز کو دوبارہ ریوائول کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا پچھلے سے بہتر کیا. وہ جو پیچھے تھی ایڈمنسٹریشن تھی، جو چیئرپرسن تھے، انہوں نے اپنے دی بالکل کوشش کی ہوگی. وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. صحیح ہے. لیکن میں نے اپنے مطابق، کیونکہ پہلے میں 13 سال اس ادارے میں رہا ہوا ہوں، مختلف پوزیشنوں پہ، آل ٹاپ 3 پوزیشن پہ، اور ایک ٹرم میں نے چیئرمین کی بھی ایز اے چیئرپرسن بھی کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تو آئی تھنک مجھے کچھ چیزوں کا اس طرح اندازہ تھا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی، ہماری یونیورسٹیز کی. ٹھیک ہے. اس حوالے سے پہلے میں نے گھر کو ٹھیک کیا.
بالکل صحیح. چیزوں کو اسٹریم لائن کیا, بڑی بڑی جو ہے کہتے ہیں نا جو بیٹھے ہوئے 10-15 سال سے چیزیں ری شفل کی بہتر تاکہ سسٹم بہتر ہو. بالکل صحیح. سسٹم اپروچ کے تحت اور کانفیڈنس گین ہوا یونیورسٹیوں کا الحمدللہ. بہت اچھے سسٹم کو ٹھیک کیا آپ نے, بہت ہی اچھی بات ہے. اسحاق ڈار کی ہم نے بات کی تھی اور اسحاق ڈار سے ہی ہم نے بات شروع کی تھی. اسحاق ڈار نے مہنگائی کا یہ اعلان کرتے ہوئے کن الفاظ کا انتخاب کیا تھا, ان کا چہرہ کتنا متغیر تھا, وہ کتنے پریشان تھے, وہ کتنے دکھی تھے, یہ کتنے اسپارٹ تھے, ان کا چہرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں, ان کی بات بھی آپ کو سناتے ہیں. اسحاق ڈار نے کیا کہا, سنائیے جی. اسحاق ڈار. اکنامک کرائسس کو ڈیل کرنا ہے تو ہمیں اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے, ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا ہوگا. اگر آمریت کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے تو صرف جمہوریت کی آپ کو جدوجہد نہیں کرنی ہوگی, فسکل ڈسپلن اس ملک میں نافذ کرنا ہوگا. اس کے بغیر جمہوریت ہوگی بھی تو آپ اسی طرح کے کرائسس تاریخ میں ملیں گے, آنے والی تاریخ میں بھی ملیں گے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو فسکل انڈسپلن تھا وہ آپ کے ان پچھلے 5 سالوں میں ہوا, اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ آپ اس کو ہلائیں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا. جی مظہر برلا صاحب, یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. یہ جو پچھلے 5 سال میں تباہی ہوئی ہے نا, یہ اس کا نتیجہ بھگت رہی ہے قوم. اور یہ کوئی پہلے تو انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ نے ٹھیک کرنا ہے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ یہ سارا کوئی ٹھیک ہو جائے. تو 5 سال میں پھر یہ ہے کہ 3.5 سال تو کورونا کے اس کے نکال دینا, باقی تو ڈار صاحب کی سال ہے. اور یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آ جا کے 3-4 سال کا حساب کرتے ہیں. بھئی 40 سال کا حساب کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. وہ جب آپ آئے ضیاء الحق دور میں ڈالر جو ہے وہ 8 روپے سے 14 روپے تک گیا. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو اب 14 روپے سے ڈالر چھلانگ لگا کے 200 پونے 300 پر پہنچا ہوا ہے. اس کا حساب کوئی نہیں کرتا. صحیح ہے. یہ جو اس دوران طوفان بدتمیزی ہوا, یہ جو پاور لومز 92 میں ان کے دور میں بند ہوئی, اس کا حساب کیوں نہیں کرتے؟ صحیح ہے. یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ جادو کی چھڑی نہیں ہے. دعوے تو لندن سے یہی کر کے آئے تھے ڈار صاحب کہ میرے پاس جادو کی چھڑی ہے اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. اور ان کی پارٹیوں نے بھی کہا کہ دیکھیں ڈار کے آتے ہی کرامتیں شروع ہو گئی, 2 روپے کم ہو گیا. تو وہ بھائی ہم نے تو نعرے بلند نہیں کیے, یا کسی اور نے نہیں کیے, یا علی رضا علوی نے نہیں کیے, یا چودھری غلام حسین نے نہیں کیے, یا رامے صاحب نے نہیں کیے. ٹھیک ہے. یہ جو نعرے تھے یہ تو بلند نون لیگ والوں نے کیے نا, یا جو ان کو لانے والے تھے انہوں نے کیے تھے. تو بھائی یہ بتائیں اب اب یہ کہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی نہیں ہے. جادوگر تو یہ مشہور رہے ہیں نہیں, لیکن کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قیمت بھگتنا پڑ رہی ہے, یہ جو IMF سے آتے ہی انہوں نے ایک ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کی, یہی کچھ کرنا تھا. وہ 100 گنڈے اور 100 لتر اور 100 پیاز والی بات تو پہلے آتے ہی کر لیتے تو چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہیں, جو بہت تباہی ہے. یہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ میں IMF سے نپٹ لوں گا, میں 25 سالوں سے IMF کو ڈیل کر رہا ہوں. یہ باتیں کس نے کی تھی؟ صحیح ہے. یہ مفتاح اسماعیل نے تو نہیں کی تھی, یہ اسحاق ڈار نے کی تھی نا. صحیح ہے. کہ میں تو 25 سالوں سے نپٹ رہا ہوں جی, میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں, میں IMF کو دیکھ لوں گا. تو آپ دیکھ لیں IMF کو. بالکل صحیح. یہ گھوڑا, یہ میدان سامنے ہے, دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اس کا جواب اسد عمر نے دیا ہے, وہ جواب بھی آپ کو سنائیں گے, لیکن فی الحال ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ ہم نے جو بات شروع میں کی وہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا. ایک مسئلہ ہے, کھمبیوں والی بات کی طرف پھر آگے جائیں گے بعد میں. ایک مسئلہ جو موجودہ یونیورسٹیاں ہیں ان میں سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں, ماں باپ ذلیل و خوار ہو کے, تنگ ہو کے, مہنگائی کے ریلیونٹ ہی بات ہے کہ فیسیں دینا بچوں والدین کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے, جن کے لیے جینا مشکل ہو گیا, بچوں کی فیسیں اچھا بڑی مشکل سے پڑھاتے ہیں. وہ ماں, وہ شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا والی بات, یہ وہ پتہ نہیں کیسے پڑھاتے ہیں. بچے ڈگریاں لے کے باہر آتے ہیں, پتہ چلتا ہے تو یونیورسٹی ریکوگنائز ہی نہیں ہے, پھر پتہ چلتا ہے جن کے لیے تو نوکری کوئی نہیں ہے. ان مسائل کا کیا حل ہے؟ یہ بھی ایک پیرنٹس کا مسئلہ ہے, سماج کا مسئلہ ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے سماج کا مسئلہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ کی طرف بھاگتے ہیں. ہم اس طرف بھاگتے ہیں جہاں پہ محنت نہ کرنی پڑے. ہم اس طرف بھاگتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے کہ پیسے دے کے سب کچھ ہمیں مل جائے گا. کیا آپ, میں بالکل میں وہ بھی اس میں اپنے آپ کو میں بے قصور نہیں سمجھتا, یا ہم اسٹیٹ کو یا ذمہ داری نہیں ہے, سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بے انلیگل یونیورسٹیاں چل رہی ہیں. لیکن سیم ٹائم میں آپ کے آفس میں ادھر آ کے بیٹھا ہوں ٹی وی چینل میں, مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنا ایک سسٹم اچھا ہے ان کا, یا کتنا اس میں امپرومنٹ کی گنجائش. صحیح. میں کسی تعلیمی ادارے میں اپنے بچے کو, آپ کوئی پیدا ہوتا ہے نا شروع میں, اس کو آپ 10 دفعہ اس کی ماں باپ اسکول ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا اسکول ہونا چاہیے. صحیح.
جب یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن کر رہے ہیں تو بچوں کو نہیں پتا کہ جس ادارے میں گئے ہیں، آئی کین بیٹ یو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ ہمارا ایون ایف اے ایف ایس سی کیا ہوا یا بی اے بی ایس سی کیا ہوا کسی ادارے میں جاتا ہے ہائر ایجوکیشن کی ڈگری لینے کے لیے، وہ یہ اندازہ نہ کر سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. صحیح ہے. صرف ان کو جب ہم خود شارٹ کٹ کی طرف ہیں کہ یار بچوں کلاسیں نہیں پڑھنی پڑیں گی تو پھر ہم اس طرح ڈگری لے لیتے ہیں، تو ڈگریاں چلتی ہیں نا پاکستان. صحیح ہے. تو پھر تو اس طرح کے مسائل ہوں گے. اب میرے پاس جب سے میں آیا ہوں مجھے بہت سارے چیلنجز میں ایک چیلنجز یہ بھی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ فلاں کوئی یونیورسٹی تھی، اس کے اتنے کیمپس پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے، کسی نے ان کو نہیں روکا. صحیح ہے. کسی نے ان کو نہیں پکڑا. اس لوکل ایڈمنسٹریشن نے، پروونشل گورنمنٹ نے، ایچ ای سی ضرور لگاتی ہے، ویب سائٹ پہ ڈالتی ہے، ہر ایڈمیشن سے پہلے اخبار میں دیتی ہے پیرنٹس الرٹس کہ بھائی یہ ادارے ہیں، ریکگنائز ہیں، ان کی ڈگریاں ہوں گی، آگے اس کے بغیر نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن جب 6,000 98,000 ڈگریاں بانٹی جا چکی ہوتی ہیں، 30,000 ڈگریاں بانٹی جا چکی ہوتی ہیں، پتہ لگتا ہے جی کہ اب ان کا کیا کریں گے. پھر سمپتی ہمارا وہ کوشش کی جاتی ہے کہ جی سمپتی لی چانس لیا جائے، جی ان بچوں کا کیا قصور ہے. میں مانتا ہوں بچوں کا قصور نہیں بھی ہے لیکن ہے بھی، لیکن اس سے زیادہ قصور ان لوگوں کا جو یہ کرتے ہیں ان کو فکس کرنا پڑے گا. جی بالکل ٹھیک ہے جی، ان کو فکس کرنا پڑے گا. اور ان کو فکس کرے گا کون؟ ان کو فکس کرنے کے لیے ایچ ای سی کے پاس کیا اختیارات ہیں، اور اگر ان کے پاس اختیارات ہیں تو وہ کتنے استعمال کر رہے ہیں اور کتنے نہیں کر رہے ہیں تو کتنا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے. جائزہ لیں گے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان ضمنی انتخابات 33 نشستوں پر لڑیں گے. مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو شاہ محمود قریشی کی گفتگو کا وہ ٹکڑا سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ لیتے ہیں. شاہ محمود قریشی. تحریک انصاف نے ان انتخابات میں جو 33 حلقے جو ابھی جن کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے، ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہوں گے. الیکٹڈ ایم این اے تھے، وہ بحیثیت کورنگ کینڈیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے. کہ ایک طرف جو کہ آئینی تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر جو تحلیل اسمبلیاں ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں، ان سے انحراف کیا جا رہا ہے. مظہر برلاس صاحب، عمران خان 33 نشستوں پہ خود ہی الیکشن لڑیں گے، کیا ان کو اعتبار نہیں ہے کہ جو آلریڈی پہلے جو انہیں نشستوں پہ لڑ چکے تھے کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ ہار نہ جائیں، اس لیے لڑنا چاہ رہے ہیں؟ خود ہوں گے تو نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل میں جیسا ان کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ جواباً ویسا کھیل کھیل رہے ہیں. صحیح. گزارش یہ ہے کہ آپ نے 125 کے قریب استعفے منظور کیے. ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں، اور الیکشن آپ 33 حلقوں میں کروا رہے ہیں. کیا یہ بددیانتی نہیں؟ صحیح. کیا یہ اس سے جانبداری کی بو نہیں آتی؟ کیا یہ کوئی منصفانہ بات ہے؟ تو جتنے حلقوں سے آپ نے استعفے منظور کیے ہیں آپ کو چاہیے اتنے حلقوں میں الیکشن کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. صحیح. پھر یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے یہ بالکل درست ہے. یہ جو آئین کا تقاضا ہے کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی وہاں 60 سے لے کر 90 روز کے درمیان انتخابات ہونے چاہیے. تو اب جو آئین سے انحراف کیا جا رہا ہے اس کا سدباب کون کرے گا؟ جی میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں عدالتوں میں کچھ درخواستیں گئی ہیں. صحیح ہے. عدالتیں ظاہر ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گی. درست ہے. اور اس میں یہ بات بھی آنی چاہیے اگر نہیں آئی کہ قومی اسمبلی کے جتنے ٹھیک ہو گیا استعفے منظور ہوئے صحیح بالکل وہاں الیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہوگا برلاس صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب خوبیوں والی بات ہم نے کی، یہ چھوٹے چھوٹے کیمپس ہر جگہ پہ بن جاتے ہیں اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. آپ نے یہ کہا کہ والدین کو بھی دیکھ لینا چاہیے. ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ بھی چیزیں موجود ہیں. جس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں بچے جا رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریکوگنائزڈ ہے یا نہیں ہے. کوئی تھوڑا سا ان کی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اگر نالائکی کی ایک، لیکن ایچ ای سی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ جو اس طرح کے ادارے ہیں کتنے آپ کے آنے کے بعد کتنا ایکشن ہوا؟ آپ سے پہلے کتنے ایکشن ہوئے ان ایسے اداروں کے خلاف؟
جو اس طرح ہے اور جو اس طرح بن جاتے ہیں، کیا ایچ ای سی کے اندر چیئرمین سے بالا بالا ہی نچلے طبقے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی مال پانی لے کے صرف نظر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پتر آپ بھی کھاؤ سانو بھی کھلاؤ؟ جب معاشرہ سارا یہ کر رہا ہو تو میں کسی کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا بھائی. صحیح. اپنی ضرور اللہ کو آزر نازر جان کے گارنٹی بندہ کوشش کرتا ہے دینے کی. نہیں سربراہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا بعضوں کا نیچے نیچے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. سربراہ اگر واقعی اونرشپ کے ساتھ ہو نا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. جہاں تک ایکشن لینے کی بات ہے بالکل ایکشن لیتے ہیں. میں اپنے دور کی ذمہ داری لیتا ہوں. میں پچھلے دور میں رہا. میں نے آئی ایم ناٹ پراؤڈ کہ میں نے اتنا کچھ کیا. تو 250 کیمپس انلیگل بند کیے. بہت اچھا. 8-10 یونیورسٹیوں کو ایڈمیشن بند کر دیے. زبردست. بہت سی یونیورسٹیوں کو انکلوڈنگ بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو نمبر 1 نمبر 2 پہ آتی ہیں اس وقت دنیا میں پاکستان سے, ان کے پی ایچ ڈی ایم فل پروگرام بند کر دیے کہ کوالٹی میٹ نہیں کرتی. صحیح. جس کی مجھے کاسٹ بھی بہت پے کرنی پڑی, آپ کو بھی پتہ ہے. صحیح ہے بالکل. تو اس دفعہ بھی میں آیا ہوں تو میں لائٹر نوٹ میں سب سے کہتا ہوں, میری بیٹیاں ہیں الحمدللہ, تو وہ کہنے لگی بابا اس دفعہ تو 2 سال کا ٹرم ہے تو کسی سے لڑائی نہ کیجیے, تو عزت سے چپ کر کے نکل جائیے کام کر کے اپنا. صحیح. تو میں نے کہا بیٹا میں نے لڑائی تو نہیں کرتا لیکن میرے سامنے کوئی غلط چیز آئی تو میں کیسے نہ روکوں اس کو, میری ذمہ داری ہے ایتھک مورل لیگل. درست. تو جیسے ہی ہوا جیسے ہی آیا تو پہلے ایک کیس آیا ایک یونیورسٹی کا جس میں ان کے پیسوں کی وجہ سے ان کے آپس میں جو ان کی ٹرسٹ ہے اس میں آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے. اچھا. جھگڑے شروع ہونے سے ایک جو یونیورسٹی جو مین کیمپس تھا ان کا اس پہ ایک گروپ نے قبضہ کر لیا, دوسرے پہ دوسرے گروپ نے کر دیا, کورٹ کچہریاں شروع ہو گئی اور بچے خوار ہونا شروع ہو گئے. صحیح. پھر دونوں نے الگ الگ ڈگریاں دینے کی کوشش کی جو الیگل تھی. بالکل صحیح. تو مجھے مجبوراً ان کو روکنا پڑا. میں نے یہ نہیں کیا کہ میں ان آن گوئنگ اسٹوڈنٹ کو خراب کروں یا نہیں. میں نے کہا جی نئے ایڈمیشن نہیں کر سکتے آپ. درست. مجھے آج ہی کسی نے بتایا کہ اسلام آباد اور کراچی کے کیمپس نے کچھ میڈیکل میں پیسے لے کے داخلے کر رہے ہیں. میں کل صبح منڈے کو ٹیوزڈے کو ان کو نوٹس ایشو کروں گا دوبارہ. درست. میں نے ایک پبلک یونیورسٹی, یہ تو پرائیویٹ تھی, ٹھیک ہے, ایک پبلک یونیورسٹی کو پہلی دفعہ اس کے متعلق بھی بہت شکایتیں تھیں. خیبر پختونخوا تھے ایک یونیورسٹی تھی ہماری پبلک, 2016 میں خود ہم بنا کے گئے تھے. صحیح. اس کے بارے میں انفارمیشن ملی اور بڑی غلط قسم کی انفارمیشن ملی کہ وہ ڈگریاں اس طرح سیل کر رہے ہیں, افیلیشن دے رہے ہیں پورے پاکستان میں, کشمیر میں. صحیح. اور اسٹڈی سینٹر بنائے ہوئے ہیں, کچھ ایگزامینیشن ہال بنائے ہوئے ہیں جسے کہتے ہیں فیسیلیٹیشن سینٹر وغیرہ. صحیح ہے. تو ان کو بند کر دیا میں نے ایڈمیشن, اور بالکل گورنمنٹ کے خیبر پختونخوا ان کو آن بورڈ کر کے ان کی کنسنسس سے بند کیا. زبردست. اور ابھی آنے والے دنوں پہ کچھ پائپ لائن میں اگر وہ اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو میری ذمہ داری ہے, میں ہم ان کو ایڈمیشن روک سکتے ہیں. ہم ان کی جو این او سی ایشو ہوئی ہے وہ آپس وڈرا کر سکتے ہیں, اگر وڈرا ہو جائے وہ آپریٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ان کا چارٹر کینسل کرنا, جو میں کہتا ہوں جن لوگوں نے ریپیٹڈ غلطیاں کی ہیں جن کو ایک دفعہ معافی دی گئی دوبارہ, ان کے چارٹر بھی ختم کر دینے چاہیے. بالکل صحیح ہے جی, کہ یہ بالکل ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ جو لوگ ایسے لوٹ رہے ہیں والدین کو یا بچوں کو, یا ان کی لا علمی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا ان کو پتہ ہے یا ملی بھگت سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ ان کے خلاف سختی سے ایکشن لیا جا رہا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلی خبر یہ ہے کہ بھارت کے 2 طیارے سخوئی 30 اور میراج 2000 آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور یہ اس بات کا غماز ہے کہ بھارتی فضائیہ جو ہے طیارے تو لینے میں لگی ہوئی ہے, اسلحہ لینے میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے, لیکن تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے. اور اس تربیت کا فقدان ہم نے دیکھا تھا جب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نندن کو تربیت اور مہارت کے فقدان کی وجہ سے پاکستانی فضائیہ نے اپنا نشانہ بنایا تھا, اور پھر وہ یا چائے کا ایک کپ پی کر مافیا مانگ کے گیا تھا. اور دوسری ایک اور بھی بھارت کی طرف سے یہ آئی ہے کہ ناگالینڈ کے باغیوں نے 31 بھارتی فوجیوں کو حراست میں لے لیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت سماجت کی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے مہربانی کرو, بھگوان کو مان جاؤ, یہ کرو وہ کرو, ہماری جان چھوڑ دو. ابھی پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا ہے. مظہر اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا, ایک تو حوالہ آپ نے ابھی نندن کا دے دیا کہ بھارتی آرمی چیف بھی ایک طیارے کے حادثے میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے. جی. اسی طرح ان کے آئے روز طیارے جو ہے وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈین فضائیہ میں کہیں نہ کہیں تربیت کا فقدان ہے. جی ہاں. یا وہ کسی ایسی حالت میں جہاز پہ سوار ہو جاتے ہیں, یا کوئی اور وجوہات ہیں. تو ویسے بھی انڈین فضائیہ جو ہے وہ خاصی کمزور ہے. صحیح ہے. مجھے تو یہ بری فوج بھی کمزور لگ رہی ہے نا, کہ فریڈم فائٹرز نے پکڑ لیا ناگالینڈ والی. وہ تو یہ جو ناگالینڈ, میزورام اور منی پورہ, یہ سارے علاقے جو ہیں
یہ تو ویسے انڈیا کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اور اب باقی انڈیا کی وہ جو صورتحال ہے وہ علوی صاحب بڑی عجیب و غریب ہے. صحیح ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ گاندھی کی اور نہرو کی روح جو ہے وہ کہیں تڑپتی ہوگی کہ ہم نے تو سیکولر انڈیا بنایا تھا, یہ تو ہندوؤں کا انڈیا بن گیا. ہندوؤں کا بالکل ٹھیک. وہاں جی جی ہر طرف ہندوازم ہے, وہ بالکل. نہ سکھوں کو معافی دیتے ہیں, نہ کرسچینز کو معافی دیتے ہیں, نہ مسلمانوں کو, نہ کسی اور کو. صحیح بات ہے جی. یہ ایک عجیب اور خوفناک قسم کا بھارت بن گیا جہاں لوگوں کا جینا حرام ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے, اور وہ سوال یہ ہے کہ عالمی تقاضے بدل رہے ہیں, تعلیمی حوالے سے بڑے چیلنجز ہیں. پاکستان کتنا تیار ہے, پاکستان کی یونیورسٹیاں, تعلیمی ادارے کتنے تیار ہیں انٹرنیشنل گلوبل چینجز کے ساتھ ساتھ تبدیل کیسے ہو رہے ہیں, اپنے بچوں کو کیسے تیار کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم لیڈر ہیں, ہم سب سے آگے ہیں, لیکن وی آر ریئلائزنگ اینڈ اس کے لیے گورنمنٹ بھی پوری کوشش کر رہی ہے. ہم نے بہت اچھے بڑے بڑے آئی ٹی کا تو بیس ہمارا شروع سے اچھا ہے ماشاءاللہ. آئی سی ٹی جو 2002 سے جب شروع ہوئے ایچ ای سی بنا تو شروع سے ہم نے اس پہ کام شروع کیا تھا. 2005 سے پھر میجر انٹرونشن ہوئیں, لیکن جس سپیڈ سے ابھی دنیا میں کام شفٹ ہو رہا ہے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے تعلیم کا سسٹم, تعلیم کی لرننگ, اس کی اپلیکیشن چینج ہو رہی ہے, اس کے تحت ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی آ گئی ہوئی ہے, ولنگنیس بھی ہے. اور ہم گورنمنٹ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ہم نے پروسیس کمپلیٹ کیا کہ 100 پاکستانی یونیورسٹیوں کو, کووڈ سے پہلے بھی ہم نے اس پہ کام کیا تھا, پچھلے دور میں میں جب میں تھا اس سے پہلے بھی, ٹھیک ہے, اور 100 پاکستانی پبلک یونیورسٹیوں کو ہم آلریڈی اسمارٹ یونیورسٹیوں میں کنورٹ کر چکے ہوئے ہیں. اور اس میں ہر یونیورسٹی میں ایک سیمپل کے طور پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اسمارٹ کلاس روم بھی بنوا دیا گیا ہے اور شروع ہو گیا کام, کہ تاکہ آنے والے دنوں کے لیے ہم ایکو سسٹم بنائیں یونیورسٹیوں میں, جو سسٹم جس سسٹم پہ آگے تعلیم ہوگی یا ڈیلیوری ہوگی. اس کے لیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے دو بڑے ڈیٹا سینٹر, ہم ایک کراچی میں ایک لاہور میں, اس کا کام شروع ہو چکا ہے. 2 دوسرے جو ساتھ لگانے ہیں ہم نے ادھر خیبر پختونخوا کے لیے اور فیڈرل اور باقی علاقوں کے لیے, اس پہ بھی بڈنگ کا پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے. اس کی RFP فائنل ہو گئی ہیں, تو کچھ دنوں میں انشاءاللہ اس کا ٹینڈر آ جائے گا. پھر اس کو یہ تو صرف ہارڈ ویئر وغیرہ ہے نا, تو اس کے لیے سافٹ ویئر اور باقی چیزیں جو چاہیے, اس کے لیے جو اس وقت دنیا میں اچھے کورس مٹیریل موجود ہیں, جس طرح ریسنٹلی ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے مائکروسافٹ کے ساتھ, جس میں 2 لاکھ کے قریب وہ آن لائن اسٹیٹ آف دا آرٹ کورسز جو اس وقت مارکیٹ میں بڑے ان ہیں وتھ سرٹیفکیشن کا, وہ ہم نے لے کے فری آف کاسٹ سارے پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. آن لائن لوگ اس کے لیے رجسٹر ہوتے ہیں, اس میں پھر ایگزام دیتے ہیں, اس کی سرٹیفکیشن ملتی ہے, اس کو بھی ریکگنائز کیا اور ہم نے اس کو ایگریمنٹ کر لیا. پھر کوسیرا کے ساتھ ایک اندر پرووائڈر جو ہیں سروس پرووائڈر اس طرح کے, ان کے ساتھ جو ہے ہم نے کو 55,000 ان کے ٹوٹل جو ان کے پاس تھے, وہ سارے کے سارے خرید کے ہم پوری پاکستان کے اپنے بچوں بچیوں کے لیے پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے ذریعے, پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے ذریعے فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے. اس کے اندر بھی وہ جو مختلف $50 کہیں $100 فیس ہوتی ہے ان کی جو سرٹیفکیشن کی, وہ بھی بلڈ ان ہے, تاکہ ہماری یوتھ کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کیا جائے. ابھی پچھلے دنوں میں کل پشاور گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ سسکو کی ایک اکیڈمی بنی ہے, تو سسکو کی ریجنل جو ہیڈ تھے ان کے ساتھ میری کمیونیکیشن ہو چکی ہے, اور آنے والے ویک میں ہم انشاءاللہ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کس طرح ہم لے کے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے لے جائیں. اس طرح باقی جو ہیں گوگل ہیں, باقی اور جن کے پاس اس طرح کی ٹریننگ پروگرام ہے شارٹ, وہ لے کے, تاکہ ہم کمپلیمنٹ کریں اس کارنیشن کے لیے, جس سے ہماری جو یوتھ ہے جو یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کے نکلتی ہیں, وہ ان کے اندر وہ اسکل سیٹ آ جائیں, وہ گارنیشن آ جائے, وہ پریزنٹیشن ان کی ہو جائے کہ ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ بھی اور اپنی مارکیٹ بھی ہاتھوں ہاتھ لے. تو اس طرح کے بہت سے انیشیٹو ہیں جس میں آئی سی ٹی جو اس وقت آنے والے دنوں پہ اسکل بیس ایجوکیشن کو زیادہ زور ہوگا, زیادہ ڈیمانڈ ہوگا, تو گورنمنٹ پاکستان نے تقریباً 6 یونیورسٹیاں پاکستان میں اس پہ اسکل بیس بنا دی ہیں. تو بہت اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. بالکل صحیح ہے جی, بہت ضروری ہے یہ جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا, اپنی نوجوان نسل کو اور اپنی یونیورسٹیوں کو بھی اپ گریڈ کرنا اور نوجوانوں کو بھی اسکلڈ کرنا. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہی راستہ ہے, اور اسی ذریعے سے ہماری بچے, ہمارے نوجوان جو ہیں انٹرنیشنل دنیا میں مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.